صفحہ نمبر 661 سورہ الفتح، اس کو آج ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم اس کو پوری سورہ فتح کو ہم ذرا بجائے زیادہ تفصیل میں جانے کے، بلکہ جو تفصیل ہے اسی سے اندر ہی کرتے ہوئے پوری سورہ فتح ختم کریں، کیونکہ یہ ایک ہی مضمون ہے اور یہ سمجھ تب آئے گی اگر ہم اس کو ایک ہی دفعہ پڑھ لیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیم تو نہیں سیم ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ سورہ فتح ہم اسی طرح ہی پڑھتے جائیں گے اور آگے ترجمہ کرتے چلے جائیں گے۔ کوشش یہی ہوگی کہ آج اسی پوری سورت جو ہے وہ ہم اسی طرح ہلکے پھلکے ترجمے کے ساتھ اور چھوٹی موٹی تفصیل کے ساتھ اس کو ہم آگے چلائیں گے، لیکن اس میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جو جن پر تھوڑا سا تفصیل کی ضرورت پڑے گی، جیسے کہ ابھی یہاں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ سب سے پہلے شروع ہو رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح کی عطا کی، فتح مبین، بڑی واضح فتح۔ واضح فتح کا مطلب کون سی فتح ہوتی ہے؟ فیصلہ کن فتح۔ ہم نے آپ کو فیصلہ کن فتح عطا کی۔ یہاں اکثر ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں، لیکن جب ہم آگے اسی طرح میں پوری پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ یہ کوئی اور مقام ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ کسی صورت کو سمجھنے کا اس کا پورا جو مضمون ہوتا ہے وہ اس کا پہلا رکوع اور آخری رکوع میں اس کا پورے کا پورا اس کا وہ جس یا اس کا لب لباب آ جاتا ہے، باقی درمیان میں ساری اس کی تفاسیر ہوتی ہے، ان مضامین کی مختلف اللہ پاک کی طرف سے مثالیں، تفسیریں، تشبیہیں، یہ سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فیصلہ کن فتح جو ہے وہ فتح مکہ کے حوالے سے، جب فتح مکہ ہوا اسی کے حوالے سے ایک اور اشارہ بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح آ گئی، تو وہاں سارے کے سارا وہ مانتے بھی ہے کہ وہ کس کے بارے میں ہے؟ فتح مکہ کے بارے میں۔ یہاں بھی وہی بات ہے، اللہ پاک نے ایک بات کر کے جب فتح مکہ ہوا تو اس کے فوراً بعد پہلی جو آئی ہے سورت وہ یہی تھی، اور اس کے بعد پھر پچھلی جو صلح حدیبیہ سے لے کے درمیان کے جتنے واقعات ہیں فتح مکہ تک، ان سب کی اس میں بات کی گئی ہے۔ یہ صرف صلح حدیبیہ کی بات نہیں ہے، یہ اس کے حوالے سے یہ صورت نہیں ہے۔ ہمارے مفسرین نے عام طور پہ اس کو صرف صلح حدیبیہ تک ہی محدود رکھا ہے۔ بہرحال ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہماری ایک جو ہم نے سمجھا قرآن شریف کو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آگے ہم چلتے جائیں گے، سمجھ آتی جائے گی کہ بات کہاں صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو فتح فیصلہ کن ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے۔ تمام مفسرین نے عام طور پہ یہی اسلوب لیا۔ میری 2-3 علماء سے جو بات ہوئی ہے اس میں 3 قسم کے مکتبہ فکر شیعہ حضرات فاضل قم 9 سال وہاں پڑھ کے آئے،
اہل حدیث حضرات، ابھی رات کو بھی، پرسوں رات کو بھی میرے ہاں ایک عالم آئے ہوئے تھے ہمارے، ان سے بھی میں نے یہی بات سمجھنے کی کوشش کی کہ تم ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ تمہارے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر، یعنی اگلے گناہ تو جو ہوئے سو ہوئے، پچھلے گناہ کون سے جو ہوں گے؟ قرآن کے الفاظ ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں، تقدمہ تاخر۔ ہم خود ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ اردو اچھی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں تقدیم و تاخیر، کہ آپ نے اپنا ایک کام کیا، اس کام کے دوران آپ سے تقدیم و تاخیر ہوئی، کچھ معاملات جلدی کرنے کے تھے آپ نے لیٹ کیے، اور جو بعد میں کرنے تھے آپ نے پہلے کر دیے، تو وہ سارے کے سارے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کہے بچے کو کہ تمہارے تقدیم و تاخیر کے باوجود اللہ نے تمہیں پاس کر دیا، تو اس کا مطلب کہ یہ سارے کام پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ تقدم و تاخیر یہ ہے من ذنب کا کہ آپ کی حکمت عملی، آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بہت سارے معاملات میں تقدیم و تاخیر، بشری کمزوریوں کے باوجود، بشری کوتاہیوں کے باوجود، ذنب کا بشری کوتاہیوں کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو آج اس مقام پہ لا کھڑا کیا ہے کہ آپ کو فیصلہ کن فتح دے دی۔ یہ اللہ پاک اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ یہ ہم سے آپ کے پیچھے، کہ آپ کی بشری کمزوریوں کے باوجود، کوتاہیوں کے باوجود، تقدیم و تاخیر کے باوجود، جو کہ انسان کا غلطی ہو سکتی ہے، ان سب کے پلس مائنس کے باوجود ہم نے آج آپ کو فیصلہ کن فتح دی ہے۔ تو یہ سارا اس پہلی زندگی جو گزر چکی ہے اس کے حوالے سے سارا ہے۔ اب اس کی مثالیں جنگیوز، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایسا معاملہ تھا کہ اگر وہاں وہ کوئی راست اقدام کر دیتے تو ہو سکتا وہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ میں جا دیتے کافر، لیکن اللہ پاک نے بچائے رکھا۔ یہ ہے تقدیم و تاخیر۔ قرآن شریف میں آتا ہے اف اللہ عنک لما زنتا، اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان لوگوں کو کیوں اجازت دی کہ یہ یہاں سے چلے؟ تو وہ آپ نے ان کو جو اجازت دے دی وہ قبل از وقت دی، وہ تقدیم ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جگہ جگہ پوری ہسٹری میں، تاریخ میں، کہ جہاں کوئی کام پہلے کرنے کا بعد میں کرنے کا۔ ایک اور جگہ پہ اسی میں آئے گا آگے کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے آپ نکلے تو آپ نے کہا کہ ہم انشاءاللہ اس سال عمرہ کریں گے، اس سال ہم عمرہ کریں گے۔ مجھے خواب آیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ عمرہ کے لیے جانا ہے، لیکن صلح حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تو آپ سے تقدیم ہوئی، پہلے کر دیا سٹیپ۔ لیکن یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت چل رہے تھے۔ اللہ پاک بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک مومن میرے لیے کام کرے گا تو وہ بشری کمزوریوں کے باوجود، تقدیم و تاخیر تو جو انسانی خاصا ہے، اس کے باوجود میری مدد اس کے شامل حال رہے گی اور میں اس کو اپنے مقصد میں کامیاب کروں گا۔ یہ ہے در حقیقت یہاں سبق ہمارے لیے، اور یہی بات رسول اکرم سے کہی گئی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آج ہم نے تمہیں ان تمام پوری ہسٹری کو سامنے لایا گیا کہ وہ سارا تم اپنا دیکھو پچھلا ریکارڈ، اس میں تقدیم و تاخیر کی کوتاہیوں کے باوجود آج ہم نے تمہیں کیا کیا ہے؟ فیصلہ کن فتح عطا کی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دے۔ یعنی یہ آخری نعمت تھی فتح مکہ، جہاں سے نکالے گئے اور وہیں آئے اور سارے کے سارے ان کے آگے سرنگوں کر دیا سب کو۔ اور وہ ایسا دن تھا کہ جس کے بعد دنیا میں کوئی اور، جزیرے عرب میں کوئی اور آپ کا مقابل نہیں تھا۔ اور یہ وہ مقام تھا جس مقام کو دیکھتے ہوئے دشمن بھی آج کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا واحد رسول ہے کہ جس نے جو مشن لیا اپنی زندگی میں اس کو مکمل کر کے واپس گیا۔ یہ ہے یتم نعمتہ، تمام نعمت اپنی تمام دی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہارے لیے صراط مستقیم کا راستہ جو ہے متعین کر دی۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تمہاری
نصرن عزیز، غلبے والی مدد، صرف مدد نہیں، وہ مدد جس سے غلبہ ملا. ایک مدد وہ بھی ہوتی ہے کہ انسان دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو اللہ پاک مدد کرتے ہیں، گھیرے سے نکل جاتا ہے، یہ بھی مدد ہے. لیکن یہ مدد وہ ہوئی کہ جس پہ آپ کو غلبہ ملا دشمن پر. بھیا یہ سارے کے سارا جو فتح مبینہ ہوئی ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا دکھانا؟ اس فیصلہ کن فتح کے پیچھے یہ لے آ رہا ہے، لے یا پھر، تاکہ ہم تمہیں دکھائیں، تمہیں بتائیں کہ تمہاری ساری کوتاہیوں کے باوجود آج ہم نے تمہیں اس مقام پہ کھڑا کیا ہے، اپنی تمام نعمتیں تمہارے کو پوری کر دی ہیں، اور تاکہ دکھا دیں کہ ہم نے جو تمہاری مدد کی تھی وہ کیا تھی، فیصلہ کن مدد دی آپ کو. یعنی صلاح کا یہ مظاہرہ ہے. جی لیکن وہ لے کے ساتھ آیا نا، کہ تاکہ وہ اب تمہاری مدد جو ہے وہ جو فتح مبین ہے، تاکہ ہم یہ دکھائیں کہ اللہ پاک نے تمہاری کیسے مدد کی. اس کے بعد هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اور وہ ذات ہے کہ جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت، اطمینان نازل کیا بغیر لڑائی کے. فتح مکہ ہوا، دشمن کی فوجیں جب جاتی ہیں تو وہ بے لگام ہو جاتی ہیں، شہروں کے شہر اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، بغداد تخت و تاراج ہو جاتا ہے، دلی کئی دفعہ اجڑ جاتی ہے. جب بھی دشمن کی فوجیں، برلن کو دیکھیں، جب وہاں روس کی فوجیں، امریکہ کی فوجیں یا ان کی اتحادی فوجیں داخل ہوئی ہیں، کیا تباہی مچا دی. جب بھی کوئی فتح یاب فوج کہیں داخل ہوتی ہے تو تباہی اور بربادی مقدر ہو جاتی ہے اس علاقے کی. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اتنا جوش، جذبہ اور اپنے وسائل اور آگے سے مزاحمت نہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے کیا کیا؟ وہ الذی، وہ ذات تھی جس نے کیا کیا؟ مومنوں کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکون قائم رکھا، بے لگام نہیں ہونے دیا. اور اس کے بعد لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ ساری نشانیاں جو ان کو دکھائی ہیں، ان کو جو سارا دکھایا کہ کہاں کہاں غلطیوں کے باوجود، سارا کچھ ہونے کے باوجود آج تمہارے اوپر نعمت، ان گھروں سے تم نکالے گئے، اور پھر اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا تمہیں کہ ہم تم ان گھروں میں واپس لائیں گے، اس کی بھی آگے بات آ رہی. تو یہ سارا ایک تو ایمان یہ ہے کہ اللہ رسول پر ایمان، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے وعدے تھے وہ سارے جب پورے کر دیے تو ایک اور ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان اور بڑا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ والد کا ادب اور احترام تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اگر والد آپ کو تحفے دینے شروع کرے، تحفے دے، تو آپ اور زیادہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور زیادہ. تو وہ اللہ کی طرف سے یہ تحفے ملتے ہیں جب انسان کو، تو وہ اور شکر ادا کرتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. تو ہم اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں انعام دیے، اور آج تمہیں اس مقام پہ کھڑا کیا کہ وہ سارے کے سارے جو سرکش اور باغی مشرکین مکہ سردار جو کہ تمہیں وہ ایک پرکار کے برابر نہیں سمجھتے تھے، آج اب وہ تمہارے قدموں میں. یہ تو معمولی بات نہیں ہے. اور جن سے پھر رسول اکرم پوچھ رہے تھے کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان کے جتنے لشکر ہیں وہ سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اللہ کی مدد ہوتی ہے آسمانوں سے، سماوات والارض. یہ بات سمجھے نا، آج کل ہم ان باتوں کو ذرا اوپر سے گزر جاتے ہیں. آسمان اور زمین کے جتنے لشکر ہیں، آسمانوں کے ہیں فرشتے، زمین کے لشکر کون سے ہیں؟ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کا لشکر بن جاتا ہے، اور آسمانوں کے لشکر اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور پھر جا کے یہ مدد آتی ہے. ایسے نہیں آتی کہ جناب آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں، جب تک پیچھے مقصد اللہ کا نہ ہو، اللہ کا مقصد، اللہ کے نام کی خاطر جب تک بندہ باہر نہیں نکلے گا، آسمانوں کے لشکروں کی مدد نہیں آتی. آج بھی ہو جو اگر ابراہیم سا امام پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، تو ابراہیم جیسا ایمان آج لے آؤ، آگ آج بھی باغ و بہار بن سکتی ہے. یہ ہمیں اپنی راہ لیا دیا کا سراتم، یہ ہمیں مثالیں دی جا رہی ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے. کاش کوئی ہمارے حکمران کو قرآن بھی پڑھنے والے ہوتے. قرآن تو بالکل انسان کو اتنا کلیئر راستہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کوئی منافق یا کوئی کٹر بے ایمان ہی ہوگا جو اس راستے پہ نہ چلے، یا جو اللہ کا منکر. اللہ کی طرف سے اتنی تسلیاں، اللہ کی طرف سے اتنی یقین دہانیاں، آدمی حیران ہو جاتا ہے.
وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ پاک جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ علیم کن معنوں میں کہ اللہ کے لشکر اسی زمین کے انہی لشکروں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ تو نام پہ دھوکے دے دے کہ لوگوں کو جہاد کے نام پہ چلائے جاؤ۔ اللہ علیم ہے، مدد اس کی وہاں آئے گی جب اللہ کے نام پہ چلے گا معاملہ۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور پھر کیا ہے کہ تاکہ داخل کرے، جب کفر علیہ السلام کی اللہ کے لشکروں کی اور کافروں کے لشکروں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو اس میں پھر ایک یہ بھی آتا ہے، اور اس پر جو عمل کرنے والے ہیں، اب ساری زندگی تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا، ایک دن مرنا ہے صاحب نے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا۔ انجام ایک تو یہاں ہے کہ کامیابی، اللہ کی مدد، فتح مبین، اور انجام آخر کار ایک دن دنیا سے جانا ہے، لیکن یہ کامیابی یہی نہیں سر رہ جانی، بادشاہ تو یہی رہ جاتی ہے نا، لیکن یہ جو بادشاہ جو اللہ کے نام کی حکمرانی ہے، اللہ کے نام کی جنگ ہے، اللہ کے نام پہ جو کام ہوتا ہے، اس کا انجام اس کے بعد ہے۔ وہ کیا ہے؟ تاکہ داخل کرے اللہ مومنوں کو اور مومنات کو۔ اب یہاں مومنات کا بھی نام آ گیا۔ یہ مومنات بھی ہوتی ہیں جو پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، جو بھا رہی ہوتی ہیں، جو یہ روتی پیٹتی نہیں ہے کہ میرے پیچھے کیا بنے گا۔ یہ مومنات ان کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اللہ ان کو داخل کرے جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی یہاں سے تو وہ چلی گئے، یہاں سے تو موت انہیں لے گئی ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ وہی بات کہ ان کی برائیاں، ان کی کمزوریاں، ان کی کوتاہیاں ان سے دور کر۔ جیسے وہاں کہا گیا تھا نا لِيَغْفِرْ ذَنبَكَ، وہی ہے، کوتاہیوں کو ختم کر دیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ جس کا انجام اچھا ہو۔ دنیا میں تو ہم تمہاری مدد کریں گے ہی کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا کہ وعدہ، ہاں یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ تو مدد ہوگی دنیا میں اگر تم اللہ کے نام پہ چلو گے، لیکن اللہ پاک ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اصل کامیابی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی، جو تمہیں چین اور راحت اور جنت کی زندگی ملے گی، اصل کامیابی وہ ہے۔ اور اس کے ساتھ وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ، فتح مکہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے بعد منافقین ختم ہے۔ وَيُعْذِبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور یہ جو فتح مکہ ہوا ہے اس میں ایک یہ بھی وجہ کہ یہ جو فتح مکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کیا ہے؟ منافقوں کو عذاب دے، ان کو تکلیف پہنچے۔ وہ منافق جو ساری زندگی ساتھ ساتھ رہے اور پیچھے سے پاؤں کھینچتے رہے، مسلمانوں کے لیے ہمیشہ برا ہی سوچتے رہے، جب وہ آپ کو فتح مبین، فیصلہ کن فتح حاصل کرتے جب وہ دیکھ رہے ہیں تو اب ان کے لیے اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں۔ اور جو مشرکین اور مشرکات جن لوگوں نے یہاں سے مکہ سے آپ کو نکال دیا تھا، وہ ساری مرد اور عورتیں، تاکہ ان کو بھی ان کے حصے کا عذاب ملے۔ وَالظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، جو زانینا مشرکین مشرکات کے ساتھ لگا، زانینا جو گمان کرتے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، ظن السوء برے خیال، مشرکین اللہ کے بارے میں برے خیالات رکھتے تھے، دوسروں کو ساتھ شریک کرتے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، آج ان کے اوپر برائی کا، تکلیف کا، وہ جو ان اللہ کے بارے میں سوچتے تھے، آج وہی چیز ان کے اوپر لوٹ کے آ گئی ہے۔ دائرہ جس کو دورہ آپ کہتے ہو، اب وہی چیز پلٹ کے ان کے اوپر آ گئی۔ 10 سال لگے ہیں، 10 سال پہلے انہوں نے جو آپ سے تکلیفیں آپ کو پہنچائی ہیں مشرکین اور مشرکات نے، اور جن کے بارے میں گمان یہ تھا کہ اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا، آج وہی معاملہ کیا ہوا ہے کہ آج وہی چیز ان کے سامنے پلٹ کے ان کے سامنے آ گئی۔ وہ غالب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ غضب، یہ غضب۔ وَلَعَنَهُمْ، اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم،
اور ان کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے. دو تو گروہ ہیں، حزب اللہ حزب الشیطان. ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ ہی کی خاطر گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم نے ان کو مار بھگایا. یہ اس گمان میں رہے کہ اللہ نے ان کی کیا مدد کی، اللہ کے بارے میں برے خیال رکھتے رہے کہ ہم نے ان کو مار بھگایا، وہ یہاں سے بھاگ گئے، اللہ نے کیا مدد کی. لیکن 10 سال بعد اب وہی معاملہ، وہی برائی اب ان کے آگے آ گئی. اللہ کی مدد کے ساتھ وہ ان کے سامنے آ کے ہے، اب ان کا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر ہے. اب وہ اس عذاب میں پھر آخرت میں کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم. بسات بصیرہ، سب سے برا لوٹنے کی جگہ وہ کیا ہے؟ جیسے ان کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے یہ ان کا انجام بھی برا ہوا اور دنیا میں بھی اپنا انجام برا دیکھ لیا. مومنوں کا انجام جنت کی شکل میں اور دنیا میں بھی انہوں نے اللہ پاک نے ان کو فیصلہ کن فتح دیتا. یہ ہے فتح مکہ. یہاں بات ختم ہوتی ہے. اللہ پاک نے ایک پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. اس پورا پچھلے ہجرت ان کے وہاں سے نکالنے سے لے کے اب تک ایک پورا خلاصہ بیان کر کے آگے تصویر جو ہوتی ہے نا، آئینہ دکھا کے رکھتی ہے. اب اگلی بات شروع. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پھر وہی بات کہ یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے جنود، اللہ کے لشکر جب تک ساتھ شامل نہ ہو، زمین کے لشکر جب تک اللہ کے نام پہ نہ نکلے، زمین کے لشکر اللہ کے نام پہ نکلے اور اللہ کے لشکر جب تک ان کے ساتھ شامل نہ ہو، یہ کام نہیں ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت اور غلبے والا ہے. غلبہ کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن حکمت کے ساتھ. ہمارا نہیں کہ ہم ابھی اللہ اللہ کی اور دشمن پہ چڑھ گیا اور کہ جی فتح لے لی. اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت ہوتا ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے کام کے ساتھ آپ نے لگے رہنا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی جو اصل مقصد ہے، یہ تو فتح مکہ جو ہوئی سو ہوئی، لیکن آپ کا جو اصل کام جس کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. یہ تو اب کافروں کا، مشرکوں کا ایک مزاحمت کی شکل میں ان کو جو اللہ پاک نے ایک دینا تھا بدلہ، یہ تو اس کا ایک حصہ بنا فیصلہ کن فتح مکہ کی شکل میں. لیکن اصل مشن جو آپ کا کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، جس کو عام کہتے ہیں گواہ. شاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے گواہ ہو، اللہ کی طرف سے گواہ ہو. یہ قرآن لایا، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا. جب وہ عمل کر کے دکھا دیا تو اب ہمارے لیے وہ شاہد ہے. کل کو ہم اگر کہیں کہ اس قرآن پہ عمل نہیں ہو سکتا، قرآن جیسے چاہتا ہے کہ اس طرح ہم آگے لڑ نہیں سکتے، ہم اپنے گھر بار کیسے چھوڑیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے چھوڑیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ شاہد تمہارے درمیان یہ سارے کام کر گئے. یہ ہے شاہد، یہ سارے کام وہ کر کے گیا ہے. تم اگر کوئی ایک بات کرو کہ ہم سے نہیں ہوتی، وہ کر کے گیا ہے. اور تمہیں حکم دیا گیا تھا کیا کرو؟ اتبعونی، اتباع انہی کاموں. جیسے میں نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں سب کچھ ہے. تبلیغ بھی ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، آوازیں بھی کسوائے ہیں، لوگوں سے باتیں بھی سنی ہیں، صبر بھی کیا ہے، بھوکے بھی رہے ہیں، 3 سال معصور رہے ہیں، درختوں کے پتے کھاتے رہے ہیں اللہ کی خاطر. یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی تلوار اٹھائی اللہ جی گٹکا کھیلنا شروع کر دیا جی اللہ کی مدد آ گئی. کن کن راستوں سے وہ گزرے ہیں، ان سب باتوں کے وہ شاہد ہیں تمہارے لیے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، حقیقت میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں، صرف اگر آپ حقیقت طائف کا سفر اپنے اوپر وارد کر لیں ان کا، اور وہ آپ تصور کریں کہ ان کے ساتھ جو کچھ وہاں ہوا ہے، اللہ کی خاطر اللہ کی دعوت دینے گیا، قرآن کی دعوت دینے گیا، اور جو کچھ انہوں نے گلی کے گھنڈے بچے ساتھ پیچھے، جس طرح ہمارے ہاں وہ لگتے ہیں پیچھے ہیر ہوئے پیچھے بیوقوف یہ پتھر مارے، لہولہان کر دیا، گرمی سخت، پتھریلا علاقہ، پیدل جا رہے ہیں، ایک ساتھی ساتھ ہے. اب سوچو تو صحیح، پردیس ہے، کیا چیز لینے گئے تھے؟ یہ ہے شاہد.
سارے کام انہوں نے اپنی جان پہ لیے ہیں، کر کے دکھایا ہے. یہ نہیں ہے کہ کہیں محل میں بیٹھ کے پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے رہے کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ. ہر جگہ موجود ہے، ہر میدان میں موجود رہے ہیں. جنگ حنین سارے کے سارے جب تیروں کی بچھاڑ آئی سب بھاگے، اور آپ اپنا کچر پر سوار تھے، آگے دوڑا رہے تھے کہ میں ہوں اللہ کا نبی، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. اس کا کیا مطلب آپ سمجھیں؟ کبھی صرف سنا ہے آپ نے، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں بھی انسان ہوں، یہ تیر مجھے بھی لگ سکتے ہیں، یہ پتھر مجھے بھی لگتے ہیں، جتنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، میں بھی ایک انسان ہوں. میں اگر یہ سارے کو برداشت کر رہا ہوں، لیکن کس لیے؟ اللہ کا نبی ہونے کے. تو اسی اللہ کے پیغام کی خاطر یہ اصل بات تھی جو پیغام تھا امت کے لیے. تم میں سے کوئی غلام محمد کا بیٹا ہے، کوئی غلام رسول کا بیٹا، کسی کا بیٹا، میں بھی عبد المطلب کا بیٹا، انسان ہوں تمہارے جیسا. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا، ہم نے بھیجا تمہیں شاہد جواب، مبشرا بشارت دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے آگاہ کرنے والا. بشارت اوپر آ گئی، لیدخل المؤمنین، اور نذیر آگاہی آ گئی، ڈراوا آ گیا. کن کے لیے؟ منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے. یعنی ہر ایک کے لیے آپ نبی ہیں. جو نہیں مانیں گا اس کو بھی بتا رہے ہیں. نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، آگاہ کرنے والا. جو نہیں مانیں گا اس کو بھی آگاہ کریں گے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، پچھتاؤ گے. اگر کوئی مان رہا ہے تو اس کو بتائیں گے کہ تمہارا یہ عمل اگر تم مان رہے ہو تو رائے گا نہیں جائے گا، ضائع نہیں جائے گا، آخرت میں انعام ملے گا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پہ. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس رسول کی مدد بھی کرو، اس کی وقار کا خیال رکھو. وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح و شام. تفصیل میں نہیں جاتے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ بیعت کرتے ہیں تمہاری. اب صلح حدیبیہ کی بات شروع ہوئی پیچھے سے. اب یہاں سے دیکھیں پھر وہاں آ کے فتح مکہ پہ کیسے بات آتی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ تمہاری بیعت کرتے ہیں بے شک وہ بیعت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے کر رہے ہیں. بیع کرنا ہے کنٹریکٹ، عہد کرنا، عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. فمن ناقصا فانما ينقص على نفسه، اور اگر کسی نے یہ عہد توڑ دیا تو در حقیقت وہ اپنے جان کے ساتھ ہی کوئی چیز توڑے گا، اپنا نقصان کرے گا، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ. اب دیکھیں یہ بیع کی کوئی تفسیر کرنے جائے، بیع کس کو کہتے ہیں؟ بیعت تو آگے آ گیا نا. بیعت کی تفسیر کے لیے اللہ پاک فرمائے ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اگر کسی نے وہ وعدہ پورا کر دیا، وہ عہد پورا کر دیا، تو اسی بیعت کی بات ہو رہی ہے. بیعت کس کو کہتے ہیں؟ عہد کو. فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس کو اللہ پاک جو ہے جو وعدہ پورا کرے گا اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ اجر عظیم دیں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب تمہیں یہ جب بیعت والا کام جو ہوا اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہیں کہیں گے. اب دیکھو یہ نبی کا ایک رابطہ ہے عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آیا. سَيَقُولُ لَكَ، ان قریب تمہیں کہیں گے. اب آگے جب چلیں گے تو اصل اس میں بڑے مقامات ہیں، کیونکہ میں نے جلدی جلدی آج چلنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ سمجھتے جائیں گے کیونکہ آپ اتنا قرآن پڑھ کے آئے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کا ذہن اس کے مطابق وہ سارا کچھ جو ہے نا سیٹنگ ہو چکی ہے آپ کی. تم سے کہیں گے مخلفون من الاعراب، اعراب میں سے، دیہات کے لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے، جو اب وہاں ساتھ نہیں گئے تھے صلح حدیبیہ کے وقت عمرہ کرنے کے لیے، جو ساتھ نہیں گئے، انہوں نے کہا شغلتنا اموالنا واہلونا، ہمیں مشغول رکھا ہمارے مال نے اور ہمارے گھر والوں نے. جی شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگ. ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے تو آپ جب یہ واپس جب تم جاؤ گے تو اللہ پاک پہلے سے بتا رہے ہیں نبی کو، یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں ایسا وہ کہیں گے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، تم ان سے کہو کہ وہ ہاں جی
ہاں سارے یقولون بألسانتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ صرف اپنی زبان سے یہ بات کرتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو جان بوجھ کے نہیں ہے۔ آگے وہ کیا تھی ان کے دل میں بات، وہ بھی آگے آئے گی۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔ آگے سے رسول کیا جواب دے رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اصل جاننے والا کون ہے؟ یعنی ہمارے سامنے تو بہانے بنا لو گے، لیکن جس کام تو اس کا ہے جس کے کام کے لیے ہم نکلے ہیں، تو جس کا کام ہے اس کو معلوم ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ بل ظننتم، اب یہ ہے بات اندر کی، اب اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا ان کا۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے گمان کر لیا تھا کہ لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، کہ یہ رسول اور اس کے صحابہ جو ہے یہ اب کبھی واپس نہیں پلٹ سکیں گے۔ ذرا سوچیں، میں آپ تھوڑی سی آپ کو، جب یہ گئے ہیں عمرہ کرنے صلح حدیبیہ جب جہاں ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے ذرا سمجھیں۔ جنگ بدر وہ خود آئے ادھر، جنگ احد وہ آئے چڑھائی کر کے، جنگ احزاب تمام مشرک سارے اکٹھے ہو کے تو معصور ہو کے آپ کو دفاع کے لیے آپ کا 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ معصور رہے۔ ان حالات میں اگر رسول اکرم کہیں آؤ اکٹھے ہو کے عمرہ کرنے چلے تو کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ لوگ واپس بھی پلٹ سکیں گے کہ نہیں؟ جن کو جب عرب کا یہ حال تھا کہ سارا عرب اکٹھا ہو کے ان کو آپ کے انہوں نے گھیر لیا، وہ تو اللہ نے مدد کی، اور وہاں جنگ عذاب کے حوالے سے وہاں ہم نے سورہ عذاب میں پڑھا ہے کہ اللہ پاک نے جو مدد کی اور جس طرح اپنے لشکر بھیجے اور جس طرح ان کو ہوا بھیجی اور جو بھی کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اب یہ خود جا رہے ہیں ادھر، تو وہ لوگ ان کے دل میں یہ تھا، انہوں نے بہانے بنائے اوپر سے، لیکن اصل بات ان کی یہ تھی کہ یہ کبھی آپ پلٹ کے نہیں آئیں گے، یہ وہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جائیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس چیز نے تمہارے دلوں میں ایک اچھا بات دکھائی کہ اچھا وہ جان چھوٹے گی کہ وہیں سے آئے تھے، وہیں گئے عمرہ کرنے اور وہیں کاٹ دیے گئے، ہماری جان چھوٹ گئی جو منافقین تھے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے ایک بہت برا خیال کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم کیا تھے؟ ایک ہلاکت والی قوم بنتے رہ گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے تمام ملک ہے آسمان اور زمین کا۔ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے وہ بخش دے، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے وہ عذاب دے، کوئی روکنے والا نہیں ہے اس کو۔ جب وہ عذاب کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ جن پہ ان کو تکیہ ہوتا ہے کہ یہ بچا لیں گے، وہ بچا لیں گے، کوئی دیوتا بچا لیں گے، کوئی اولیاء بچا لیں گے، کوئی ہمارے اتحادی بچا لیں گے، کوئی نہیں بچا سکتا جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور اللہ پاک جو کیا ہے؟ غفور اور رحم کرنے والے۔ اب اس کے بعد سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ۔ اب اس کے بعد دیکھیں وہیں ابھی راستے میں آ رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے مقام سے آتے آتے 15 دن کا سفر تھا، یہ سب راستے میں باتیں آ رہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے باتیں چل رہی ہیں۔ وہ بیٹھے ادھر ہیں مدینہ میں، ان کے بارے میں اللہ پاک بتائے جا رہے ہیں، وہ تمہیں یہ کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم، جب تم غنیمت مال غنیمت لینے جاؤ گے۔ صلح حدیبیہ سے تو واپس آنا پڑا۔ اب اللہ پاک نے ان کے صحابہ کی دلجوئی کے لیے ان کے حوالے سے ان کو اب کہا کہ جو وہاں سے فوائد حاصل ہوئے صلح حدیبیہ سے، وہ ایک الگ معاملہ، اس پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن یہ ہوا کہ جو لوگوں سے اب خطرات تھے پہلے، جنگ خیبر کے حوالے سے یہاں حوالہ ہے،
وہاں ان کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ وہاں جو آپ کے دشمن ہیں ان سے ذرا فیصلہ کن بات کر لیں. تو یہ کہا گیا کہ اب وہ کہیں گے کہ ہمیں وہ جو ہے نا مال غنیمت، جہاں مال غنیمت ملنا ہے، یہاں تو آ رہے تھے عمرے کے لیے، مال غنیمت کا تو مسئلہ نہیں تھا، اس لیے انہیں کہا کہ ہم کیوں جائیں. اب وہاں چونکہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اور وہاں مال غنیمت ملنا تھا، تو کہیں گے، وہ تمہیں کہیں گے، وہ مخلفون پیچھے رہ جانے والے، اذن تلقتم کہ جب تم جاؤ الی مغانم مال غنیمت کی طرف، لتاخذوها تو اس کو تم لو، ضرونا نتبعکم اجازت دو ہمیں بھی کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں، نتبعکم یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں. اللہ نے تو ان کو کیا دیا کہ وہ پیچھے رہ گئے، اب یہاں تمہارے ساتھ ادھر آئے نہیں، اور اب تم نے جانا ہے ادھر، اب ان کو بھی ساتھ لے کے نہیں جانا، اور وہ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ لے کے چلو. قل لن نتبعونا، تم کہو، اللہ کا کلام کیا ہے، وہ یہ ہے، قل لن نتبعو ساری قل لن تتبعونا، تم کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ ہے اللہ کا کلام. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو نہیں لے جانا، وہ کہیں گے ہمیں لے کے جاؤ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم نے نہیں لے کے جانا، وہ آپ پر پریشر ڈالیں گے، یعنی اللہ کے اس کلام کو، اللہ کے اس فیصلے کو بدلنے کی کوشش کریں گے. کذالکم قال اللہ من قبلکم، کہ اس تمہارے اسی طرح کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی تمہارے بارے میں کہا. یہ سورہ توبہ میں ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، پھر وہ کہیں گے اگر تم ان کو ساتھ نہ لے گئے تو وہ کہیں گے در حقیقت تم ہم سے کیا کر رہے ہو، حسد کر رہے ہو کہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہ ملے. لیکن یہاں بات کچھ اور تھی، میں اسی لیے آپ کو آگے سارا لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ ہم جہاں بھی رک جاتے ہیں بات ادھوری رہ جاتی. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، لیکن جو اصل بات ہے اس کے اندر وہ اس کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ بہت کم سمجھ رہے ہیں. اصل الا قلیلا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ہی نہیں سمجھ رہے. قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو اعراب والے پیچھے رہ گئے ہیں جاتی، تم ان کو کہو ستدعون الی قوم اولی باس شدید، کہ ان قریب ہم تم کو بلائیں گے اس قوم کی طرف جو کہ جنگجو ہے سخت. تقاتلونہم، تم ان کے ساتھ لڑائی کرو گے، اور یسلمون، یا وہ کیا ہوں گے، مطیع ہو جائیں گے. یعنی تمہیں یہ ٹاسک دیا جائے گا، پھر آؤ اگر مال غنیمت لینا ہے اور پھر ہم تمہیں یہاں نہیں اور جگہ پہ لے جائیں گے، یہاں کیوں نہیں لائیں گے. اللہ پاک نے کیا دیا نا، لن تتبعونا. لیکن اس کی ایک خاص وجہ ہے، یہی بات ہے جو آگے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے پھر پیچھے ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کیا تھی فتح مبین. فرمایا فَإِن تُطِيعُوا، اگر وہ اطاعت کر لیں، یؤتکم اللہ اجر حسنا، تو اللہ پاک تمہیں اجر حسنا دے گا، یعنی مال غنیمت بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، نہ فَإِن تُطِيعُوا، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ چلیں اس قوم کی طرف لڑائی کے لیے، تو پھر تو اللہ پاک ان کو اجر دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر یہ پھر گئے، کما تَوَلَّیتُم مِن قبل، جیسے کہ اس سے پہلے پھر گئے، تم نے انہیں بلایا نہیں ہے، اب جب انہیں کہو ہم تمہیں بلائیں گے اور ایک جنگجو قوم کے مقابلے میں، اگر آئے اطاعت کی تو ٹھیک، اچھا اجر ملے گا، اگر نہ آئے جیسے کہ پہلے نہیں آئے تو پھر کیا ہوگا، یعذبکم عذابا علیما، تو پھر تمہیں ایک دردناک عذاب ملے گا، پھر تمہارے اوپر حجت پوری ہو جائے گی. لیس علی الاعمى حرج، جب ادھر تمہیں بلایا جائے گا تو پھر اس وقت پہلے کیا بہانا تھا، شغلتنا اموالنا واہلونا، بہانا یہ تھا کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے اہل و اولاد نے ہمیں روک لیا، ان کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے. اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اب وہ بہانا نہیں چلے گا، صرف ایک وجہ ہوگی، یا یہ وجہ جو اللہ پاک بتا رہے ہیں، لیس علی الاعمى حرج، اندھے کے اوپر کوئی زبردستی نہیں، جو تم میں سے اندھا ہوگا، یہ ایک بہانہ، یہ ایک معقول وجہ ہے، اندھے کے لیے معقول وجہ کہ اگر وہ نہ آئے. ولا علی الاعرج حرج، اور نہ لنگڑے پر کوئی ہے کہ وہ اس پر لازم ہے کہ وہ آئے. ولا علی المریض حرج، اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. ان تین کے علاوہ
یہ جو ہے نا کہ ہماری تجارت، ہمارے مال، ہماری اولاد، یہ کوئی بہانے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں. ہمارے ہاں اکثر یہی بہانے ہیں. کاروبار ہے جی، پورے کا پورا سارا سسٹم اس کے اوپر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں اللہ کے راستے سے، اور یہ ان کا دائرہ ذرا رک جاتا ہے. لنگڑا بھی تبلیغ کرے گا لیکن اپنے دائرہ، اس کا دائرہ محدود ہو جائے گا، اندھے کا دائرہ محدود ہو جائے گا، مریض کا دائرہ محدود ہو جائے گا. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الْأَنْهَارُ، اللہ پاک اس کو ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو منہ پھیرے گا اس کو کیا ہوگا؟ اللہ پاک اس کو ایسا عذاب دے گا جو کہ بڑا دردناک عذاب. اب بات پھر واپس آ رہی ہے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ وہ جو بیت والوں سے بات شروع ہوئی تھی، دوبارہ وہیں سے پھر بات شروع ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ پاک ان مومنوں سے راضی ہو گیا. اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب انہوں نے بیعت کی تمہارے، جیسے ہی انہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی اس وقت سے اللہ پاک ان سے کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا. اس یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ پاک نے یہ، اب اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اللہ پاک گارنٹی دے رہے ہیں لقد رضی اللہ پاک ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی. اور ہمارا ایک فرقہ صحابہ کوئی گالی نکالتا ہے. اب جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کی ہے، کیا ان میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور باقی جو یہ صحابہ، تمام کے تمام صحابہ سارے موجود تھے، 1400 صحابہ تھے. یہ کہتے ہیں کہ جی جب رسول اکرم کی وفات ہوئی تو 4 صحابہ کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے. ہر ایک اپنا، ہمارے سے کوئی غرض نہیں، ہر ایک نے جواب دینا ہے آگے آپ خود. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم نے اکیلے آنا ہے ہمارے پاس. وہاں سوال جواب آپ نے خود دینے ہیں. اللہ پاک وہاں بتائیں گے کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا تھا لقد رضی اللہ، کہ اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اور وہ جانتا ہے ان کے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس کو اس نے جان لیا. جو ان کے دلوں میں اندر جذبے تھے وہ سارے کے سارے اللہ پاک نے معلوم کر لیے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ پاک نے ان کے اوپر کیا کیا؟ سکون عطا فرمایا، سکینت عطا فرمائی. اور وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا، اور ان کے لایا ایک فتح قریب کے پاس. فتح مبین نہیں، ذرا سمجھیں یہ فرق ہے جو ہم بھول گئے. ایک فتح یعنی یہ معاہدہ جو ہے ان کو ایک فتح قریب کر دیا. یہ پیشنگوئی ہے کہ ان کو ایک فتح جو ہے، فتح جو تھی وہ اس کے قریب کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور پھر مال غنیمت وہ اس کی ان کو خوشخبری دی جو کہ وہ اس کو لیں گے. وہ مال غنیمت ان کو ملے گا اس کے بدلے میں. صلح حدیبیہ سے ناکام واپس آنے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اندر اطمینان ڈال دیا. 2 باتوں کی ان کو پیشیندگی کی. ایک ہے اصابہم فتح قریبا، ان کو قریب کر دیا فتح قریب کے، یعنی اس فتح کو جو فیصلہ کل فتح ہونی ہے وہ ان کے قریب کر لی. اور دوسری کیا کیا کہ مغانم کثیرہ، جس کو یہ لیں گے، یا خذوہا، جس کو یہ لیں گے. وکان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے، یعنی یہ سارے کام پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے. یہ 2 وعدے، آپ انہیں 2 وعدوں کے بارے سے آگے چلیں. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اللہ کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ مغانم کثیرہ کا، جس کو تم لیتے. اوپر 2 وعدے ہوئے نا ساتھ ہی، اب ساتھ سے آگے کیا ہے؟ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، اللہ کا تم سے وعدہ کس چیز کا؟ مغانم کثیرہ، بڑی تعداد میں مال غنیمت کا. تاخذونہا، جس کو تم لے رہے ہو. فَأَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ،
اللہ پاک نے وہ تمہارے لیے ابھی جلدی کر دیا. یہ ہے اب یہ اس کے بعد جب خیبر فتح ہوا تو یہ آیات اس وقت اللہ پاک نے، یعنی اب صلح حدیبیہ سے آگے چلتے چلتے بات آگے جا رہی ہے، آیات بھی آگے بڑھ رہی ہیں. فَعَجَّلَ لَكُمْ، اللہ پاک نے وہ تمہارے لیے جلدی کر دیا. اب اگر یہ ساری سورت وہاں حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے تو یہ فتح خیبر کے والے سے یہاں آئے تھے کہاں سے آ گئے؟ وہاں مال غنیمت اللہ پاک فرما رہا ہے ہاں یہ ہے فَعَجَّلَ لَكُمْ، اس کے لیے تمہارے لیے جلدی کر دی، تمہیں دے دیا. ہاں یہ ہے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور ہم نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے. آپ کو معلوم ہے کہ خیبر کی فتح جو ہے وہ بغیر لڑے ہوگی، انہوں نے اپنے وہ صلح کر لی، ہاں محاصرے سے ہی فارغ ہو گئے. اور فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ، اور ان لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ وہ نشانی بنے مومنوں کے لیے. یہ اس لیے تمہیں ہمیں جلدی کر دیا، جو مال غنیمت کا وعدہ تھا اس کی ہم نے تم سے جلدی کر دی تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بنے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جس راستے پہ تم چل رہے ہو تاکہ سیدھے راستے پہ تمہیں چلاتا جائے. یعنی جب نشانیاں راستے میں پوری ہوتی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سارا معاملہ ہے وہ سارا سیدھا ہو رہا ہے. اور آگے رک جائیں ابھی آپ روکے نہیں. وَأُخْرَى، وہ تو ایک تھی، ایک وعدہ پورا کر دیا. وَأُخْرَى، اور دوسرا وعدہ، اخرا کہتے ہیں دوسرا. وَأُخْرَى، اور دوسرا وعدہ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، جس کے اوپر تمہاری قدرت نہیں ہے. لَمْ تَقْدِرُوا، جس کے اوپر تمہاری ابھی قدرت نہیں ہے. لیکن قد احاط اللہ بہا، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. وہ دوسرا وعدہ بھی پورا ہوگا. وہ دوسرا کون سا وعدہ تھا؟ اصابہم فتح، دوسرا وعدہ وہ تھا فتح قریبہ کا. وہ ابھی تمہارا اس پر ابھی پورا مقدر نہیں، ابھی تم پوری قدرت نہیں رکھتے اس پہ، لیکن اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اللہ سے باہر نہیں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ اپنی قدرت رکھتا ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی سسٹمیٹک؟ آگے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم کافروں سے لڑتے. اب یہ اس کی بات ہے صلح حدیبیہ سے جب واپس آئے ہو تو ظاہری طور پہ تو بغیر کسی مقصد کے پورے کیے واپس آئے تھے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم لڑتے وہاں ہم نے تم سے واپسی پہ دو وعدے کیے. ایک وعدہ فوراً پورا کر دیا، اور دوسرا وہ ہے کہ جس پہ ابھی تمہاری قدرت نہیں ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے تو خیال یہ ہوتا کہ اللہ نے اگر ہاتھ میں رکھا تھا تو وہیں ہمیں وہ نصرت دے دیتا. جب اللہ کی قدرت ہی ہے سب پر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے. تو جب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو انسان سوچ سکتا تھا کہ وہیں سے وہ فتح مکہ ہو جاتا، واپسی پہ آ کے مغانم کثیرہ مل جاتے. آپ سمجھ رہے؟ اس کا جواب مل رہا ہے، اور پھر آپ کو جواب ملے گا کہ اللہ کی تقدیر ہوتی کیا ہے. اللہ کہتا ہے میری قدرت میں ہے، لیکن ہوا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ پاک بار بار فرما رہے ہیں نا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. یہ حکمت جو ہے یہ اصل بات ہے جو پارٹ پلے کرتی ہے. آگے سنیں وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اگر تم وہاں کافروں سے لڑتے لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، تو وہ کیا تھے؟ پیٹ پھیر جاتے، نہیں ٹھہر سکتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ تم نہ کوئی مددگار پاتے نہ کوئی اپنا دوست پاتے. وہ نو سنت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اور تم بھی اللہ کی سنت کو، اللہ کی عادت کو، اللہ کے اس طریقے کو تبدیل ہوتے کبھی نہیں دیکھو. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. ان تین کے علاوہ یہ جو ہے نا کہ ہماری تجارت، ہمارے مال، ہماری اولاد، یہ کوئی بہانے نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں.
ہمارے ہاں اکثر یہی معنی کاروبار ہے جی. والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم علیہم. یعنی وہ ذات جس نے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے. بے بطن مکہ، مکہ کے بطن میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان کے اوپر غلبہ دیا. یہ وہ ہے جو جب آپ گئے اگلے سال عمرہ کرنے، صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اگلے سال جب آپ عمرہ کرنے گئے، صلح حدیبیہ سے واپس آئے، فتح خیبر ہوئی، فتح خیبر کے بعد پھر کیا ہوا، آپ عمرہ کرنے گئے. تو وہاں جب آپ گئے اس کے شرط کے مطابق انہوں نے شہر خالی کر دی. تو اب اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے ہاتھ ان سے روکے اور ان کے ہاتھ تم سے روکے. من بعد بطن مکہ، مکہ کے بطن میں، بطن شہر مکہ میں، مسجد حرام میں آپ نے عمرہ کیا جا کے. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ آپ اللہ پاک نے آپ کو ان پر غلبہ دیا، یعنی وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے پہاڑوں پہ. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، جبکہ یہ اللہ جو ہے جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے. اب اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ دیکھیں، ہم الذین، وہ لوگ جن کے اوپر تمہیں اللہ پاک نے فتح دی یا غلبہ دیا، اظفارا یہ غلبہ دیا اور ان کے ہاتھ روک دیے آپ سے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آج تمہیں مکہ میں عمرہ کرنے دیا ہے. ہم الذین، یہ وہی لوگ ہیں کافروں میں سے، وصدوکم عن المسجد الحرام، جنہوں نے تمہیں پہلے مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہونے دیا، روک دیا تھا. اور والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور تمہارے ساتھ جو قربانی کے جانور تھے ان کو واپس لوٹانا پڑا، وہیں روک گئے اور آگے محلہ منا میں یا جہاں وہ ذبح ہونے تھے وہاں پہنچنے نہیں دیا. یہ وہی لوگ ہیں. یعنی اللہ پاک کی طرف سے کیسی تمہیں مدد آئی کہ وہی لوگ جب اب مکہ چھوڑ کے چلے گئے، بطن مکہ کے اندر تم نے جا کے اپنا کام کر لیا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے تمہیں روک دیا تھا مسجد حرام سے، اور ہدیہ وہیں روک دیے گئے تھے. اور ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر مومن مردوں میں سے اور مومن عورتوں میں سے وہاں نہ ہوتے مکہ میں، لم تعلموہم ان تطؤوہم، جن کو تم نہیں جانتے تھے اور اس وجہ سے تم ان کو رون ڈالتے یا نقصان پہنچاتے، فتصیبکم منہم معرہ، تو تمہارے ہاتھ سے ان کو نقصان ہوتا، تکلیف پہنچتی، بغیر علم کے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے. اوپر سے جو بات ہو رہی ہے وہ وہاں بات جا رہی ہے، ولولا، اوپر آئے آیت نمبر 22 پہ، ولو قاتلکم الذین کفروا، اگر یہ کافر تم سے لڑتے، لولوا الادبار، یہ پیٹ پھیر جاتے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس وقت جب ہم نے تمہیں نہیں لڑنے دیا صلح حدیبیہ کے وقت، اگر اس وقت بھی لڑتے تو یہ پیٹ پھیر جاتے. لیکن مسئلہ کیا تھا کہ مکہ کے اندر پوشیدہ مسلمان مرد اور عورتیں تھیں جن کو تم نہیں جانتے تھے، اور تم جب ان پر چڑھائی کرتے اور چونکہ مکہ کے کنارے پہ صلح حدیبیہ ہوئی تو تم ان کا پیچھا کرتے تو تم ان کو بھی رون ڈالتے اور ان کو بھی تکلیف پہنچتی. یہ وجہ تھی. ہمارے ہاتھے میں تو تھے یہ، لیکن ابھی تقدیر جو ہے ان کی وہ ہم نے ابھی نہیں کھولی کہ تمہاری کہ تم ان کو فتح کرو. فتح کے لیے ہم نے الگ دن رکھا، وقفہ دیا. اب آگے وجہ کیا؟ آگے فرمایا لو تزیلوا، تاکہ یہ الگ الگ ہو جاتے. لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، یہ
ان سے الگ الگ ہو جاتے تاکہ ہم پھر کافروں کو عذاب دیتے. تو یہ جو 2 سال لگے اس کے بعد اس دوران وہ مومن سارے کیونکہ صلح ہو گئی, آنا جانا شروع ہو گیا, تو وہ وہاں سے الگ ہو گئے. اس کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آپ گئے تو پھر یہ تھا کہ پھر اس کے لیے نہیں تھا کہ کوئی مسلمان غلطی سے یا بے خبری سے مارا نہ جائے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے فتح صلح حدیبیہ کے وقت بھی اگر جنگ ہوتی تو ہم تمہیں فتح دے دیتے, لیکن وہ روکا کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہاں مومن مرد اور مومن عورتیں ایسی تھیں جن کو تم نہیں جانتے تھے اور ان کو تکلیف پہنچ سکتی تھی. آگے اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیۃ الجاہلیہ, جبکہ کافروں میں کیا معاملہ تھا اس وقت, یعنی جنگ تو ہو سکتی تھی, ہم نے کیوں روکی؟ جب جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ الجاہلیہ, کہ جب کافروں کے دلوں میں جاہلیت کی ضد پیدا ہو گئی تھی کہ ہم نے نہیں جانے دینا, اس سال تمہیں عمرے پہ نہیں جانے دینا, واپس جاؤ, اگلے سال آؤ. تو وہ جو انہوں نے تمہیں روکا, اگر اللہ چاہتے تمہاری جنگ کرا دیتے اور تم اس وقت بھی فتح حاصل کرتے اور یہ بھاگ جاتے. لیکن وہ جو مومن عورتیں جن کو تم نہیں جانتے وہ تھے, اس وجہ سے ہم نے روکا. یہ اللہ کی حکمت ہے. عزیز یہ ہے کہ وہ ان کے غلبے میں تھے, اور حکیم یہ ہے کہ ابھی نہیں ہونے دیا. وہ کہتے ہیں گھڑے کی مچھی ہے. مومن کے لیے, جو مومن اللہ کے نام پہ نکلتا ہے, پوری دنیا اس کے لیے گھڑے کی مچھی ہے. کہاں جانا ہے کسی نے, بشرطے کہ وہ کہتے ہیں انتم الاولون ان کنتم, اگر تم ہو مومن, پھر بات ہے نا. فرمایا جب انہوں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اور رسول پر اطمینان اور سکون نازل کیا, ان کو ٹھہراؤ بخشا, جذبات ٹھنڈے رہے, مقابلے میں ان کی حمیت جاہلیت کے مقابلے میں ان کے جذبات پر امن رہے. وَأَلْزَمَهُمْ کلمۃ التقویٰ, اور یہ تقوی کا جو کلمہ ہے وہ ان کے ساتھ لازم رہا. اللہ کا خوف نے ان کو وہاں صبر پہ, یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزوری تھی, اللہ کا خوف کہ ہم اللہ کی خاطر لڑیں گے, اللہ ہی کے جو حکم کے تحت جائیں گے, جو بھی ہوگا. فرمایا وَكَانُوا حَقَّ بِهَا, اور یہ مومن اور یہ رسول اسی کے حقدار تھے, یہ تقوی کے حقدار تھے. وَعَلَہَا, اور اس کے اہل تھے. یہ صبر, استقامت اور یہ ٹھہراؤ اور یہ سکونت, یہ اطمینان, یہ سب کے اہل جو تھے یہ مومن ہی تھے. وہاں تو کیا تھی حمیت جاہلیہ, آج بھی یہی معاملہ ہے. تو کہتے ہیں جی ہمارے وہ آپ نے ادھر ایک حملہ کیا, ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو روک ڈالیں. اس وقت بھی یورپ نے کہا تھا کہ جو ہے امریکہ اس وقت پاگل آتی ہے, یہ حمیت جاہلیہ. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے, ادھر تو ہے حمیت جاہلیت, لیکن ادھر وہ چیز نہیں ہے. صبر کے ساتھ ساتھ وہ پہلی سب سے بنیاد, بھائی پہلے ایمان اور فرقوں سے پہلے بلند ہو کے پہلے اپنے آپ کو اس مقام پہ تلاؤ, قرآن نما بناؤ, قرآن کے پیچھے چلو. وکان اللہ بکل شین علیما, اور اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے. اب آخری ہم پہنچ گئے جی. اب آئیں لقد صدق اللہ رسول اور رویا بالحق. لقد یقیناً سچا کر دکھایا اللہ نے رسول کا رویا. جو رسول نے خواب دیکھا وہ عمرے کے لیے جب گئے تو پھر واپس آئے, اب کیا ہے, فتح مکہ ہو گیا. اب کیا ہوا, لَتُدْخَلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, خواب کیا تھا کہ تم داخل ہوگے. خواب کیا تھا, تم داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا. آمنینا, امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم, اپنے سروں کو حلق کرواتے ہوئے, جو اس طرح جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح پھرانا. اور آگے وہ مقصرین, یا کٹاتے ہوئے بال, کسر کروانا. یعنی یہ اپنے اتنے اطمینان کے ساتھ یہ تمام مناسک پورے کرنا امن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے
تمہاری زندگی میں ہی رسول اکرم کا جو خواب تھا، جو اللہ پاک نے دکھایا تھا، وہ کیا کیا ہے؟ سچا کر دکھایا۔ جب مکہ ہی فتح ہو گیا، آگے رکنے والے نہیں ہیں، حج کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، پورے امن کے ساتھ، اپنے کنٹرول کے ساتھ، وہ اللہ پاک آگے فرمایا لا تخافون، کوئی خوف خطرہ نہیں، حکومت ہی اپنی، لا تخافون فعلم ما لم تعلموا، فعلم پس اللہ وہ بات جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، فجالا من دون ذالک فتحن، اور پھر اس کے ساتھ وہ جو دوسری بات تھی فتن قریبا، وہ بھی کر دیا۔ فجالا من دون ذالک، وہاں جو آیا تھا وَأَصَابَهُمْ فتن قریبا، ان کو فتح قریب کے ان کو اور قریب کر دیا، فتح جو تھی ان کے اور قریب کر دی۔ یہاں کہا جا رہا ہے فجالا، جو فتح قریب کا جو وعدہ تھا وہ ہم نے کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ مغانم کثیرہ کا وعدہ کیا اور کہا حاضر، یہ ہے، اور ابھی دوسری بات رہتی ہے، لیکن ابھی تمہیں اس پر قدرت نہیں ہے، اللہ پاک نے اس پر پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اور اب یہاں کے بات کر دی کہ اب وہ بات آ گئی کہ وہ فتح جو ہے، وہ فیصلہ کن فتح، وہ بھی ہم نے تمہیں دے دی، اور تم بڑے امن اور سکون کے ساتھ، لا تخافون، بغیر کسی خوف کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے مناسک ادا کر رہے ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ ہے وہ آیت جو 4 دفعہ آئی ہے، 3 دفعہ، یہ وہ آیت ہے، یہ آیت یہ ہے فتح مکہ کے ساتھ۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے بھیجا اپنا رسول الہدا، قرآن دے کے، ہدی للمتقین اس کو کہا نا کتاب اللہ کو، یہ ہے الہدا، یہ قرآن دے کے، ودین الحق، اور اس کا بہترین دین، دین بنتا ہے قرآن اور سنت جب ملے تو دین الحق، الہدا کی بنیاد پہ جو دین بنتا ہے وہ دین الحق، لیظہرہ، تاکہ اسی دین کو وہ غالب کرے، الدین کلہ ہی، یہاں ڈنڈی مار جاتے ہیں ہمارے علماء، دنیا کے تمام ادیان پہ۔ بھائی دنیا کے تمام ادیان کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی تھی فتح مکہ کی۔ فتح مکہ میں ایک دین الگ چل رہا تھا مشرکین کا، جن کو رسول اکرم کہتے تھے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین۔ اللہ پاک فرما رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تمہیں یہاں آپ کو اقتدار دیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جو مشرکین کا دین ہے، جو خانہ کعبہ میں جو رائج دین ہے، اللہ کے گھر میں جو کافروں نے، مشرکوں نے اپنا دین کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کا ہی دین غالب ہوگا۔ لیظہرہ، اسی دین کو، ہو کی ضمیر اس دین کی طرف ہے، دین الحق کی طرف، الگ دین ان کے دین کی طرف، یہ ایک دین ہے، دونوں طرف دین ورسز دین ہے، دنیا کے تمام ادیان کے جھگڑے نہیں ہیں۔ اور اس دین پہ اب دین جو مشرکین نے بیت اللہ سے جاری کیا ہوا تھا، اور دین الحق وہ تھا جو رسول اکرم کو اللہ پاک نے دین دیا تھا۔ دین الحق کو مشرکین دین پہ کلے ہی، پورے کا پورا غالب کر دینا تھا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں سورہ توبہ کیا کہتی ہے اور سورہ صف کیا کہتی ہے۔ اگر آپ یہ دونوں آیتیں وہاں آئی ہیں، آپ کو وہاں سے پتہ چلے گا کہ بات کیا ہے۔ 9 بٹا نکال لیں، 9/33، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، صفحہ نمبر 239، کچھ اور بھی ہوں گے صفحے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو وہ بجھا دیں، بے افواہہم، اپنے منہ سے، پھونکوں سے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وہاں وہ تھا نا فتح مبینہ کے ساتھ، یتم نعمتہ، جبکہ اللہ پاک جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اپنے نور کو پورا کر کے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وَاللَّهُ كَارِهُ
کافرون چاہے کافروں کو کتنا ہی کرائب کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور آگے فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اور آگے کیا ہے؟ ولاؤ کارہ المشرکون. وہاں مشرکین کا دین تھا نا، تو فرمایا چاہے مشرکوں کو، وہ جو مکہ کے متولی ہیں، جو مکہ کے جو سارے وہ ہیں ماسٹر بنے ہوئے، چاہے ان کو کتنا ہی کیوں نہ ناگوار ہو، یہ دین نے ایک دن وہاں غالب آنا ہے، اور اللہ پاک نے اپنا نور پورا کر کے رہنا ہے. یتمہ نورہ، وہاں فتح مبینہ کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تو اپنی نعمت تمام کرے. اب آگے آئیں سورہ صف 62/61 صف 61 ہے جی، یہ 8 اور 9. بالکل وہی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، صفحہ نمبر 720. ولو کرہ الکافرون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون دونوں جگہ پہ جب یہ آیا ہے تو اس کے ساتھ کیا بات آئی؟ کہ چاہے مشرکوں کتنا ناگوار ہی گزرے، یعنی یہ کام ہونا ہے، چاہے کسی کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو، پسند ہو نہ ہو، یہ کام ہو کے رہنا ہے. یہ ہے وعدہ، یہ وعدہ آ رہا تھا بار بار انہی آیات کے ساتھ. اب جب ہم وہاں پہنچے ہیں، لیکن میں سورہ صف میں آپ کو تھوڑا سا آگے اور لے کے جاتا ہوں. اس سے میں تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں. آگے اللہ پاک نے فرمایا اس کام کے لیے کہ اگر تم نے وہاں فتح حاصل کرنی ہے تو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. مومنو تم کیا کرو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اپنے مال کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ. یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور آگے فرمایا کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہوں گے. وہاں بھی سورہ فتح کے شروع میں ہم نے کیا کیا؟ یغفر ذنوب. آگے ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ ساری بات ہوئی. اور آگے فرمایا واخری تحبونھا، یعنی یہ کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ دوسری بات جس کو تم پسند کرتے ہو وہ بھی تمہیں ملے گی. اخرى تحبونھا، وہ دوسری بات اخرى، وہاں بھی وہی لفظ آئے ہیں. وہ اخرى تحبونھا، جس کو تم پسند کرتے ہو. دوسری بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے نصر من اللہ و فتح، کہ اللہ کی تمہیں مدد ملے اور وہ فتح جس کی تمہیں امید ہے، اللہ کا وعدہ وہ قریب آئے. بات سمجھے آپ؟ بیان نہیں وہی الفاظ مختلف حوالے سے سورہ فتح میں انہی الفاظ کے ساتھ آئے ہیں. یہ سارا آخر جو بات آئی ہے فتح مبین، یہ بات ہے فتح مکہ کی. اب ہم آتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اب یہاں یہ کیوں نہیں آیا ولو کرہ المشرکون؟ کوئی آدمی بتا سکتا ہے؟ ولو کرہ المشرکون، ہاں جزاکم اللہ، یہی تو یہ الفاظ ہیں قرآن کے. فرمایا وکفا باللہ شہیدا، یہ کام تب ہو گیا، اب اللہ اس پر گواہ ہے، تمہارے سامنے موجود ہے. اب بات اللہ پاک نے یہ کام کر دکھایا ہے. وہاں یہ تھا کہ کر دکھائے گا، چاہے مشرکوں کو کافروں کو ناگوار ہی گزرے. اب وہ کام ہو گیا. یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ یہ فتح مبین کون سی ہے؟ یہ فتح مکہ ہے. وکفا باللہ شہیدہ، اللہ کافی ہے گواہ اس بات کا. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو. اللہ والذین معہ، یہ محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں صحابہ. پتہ نہیں کتنا بڑا جگرا چاہیے صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے. جو لوگ صحابہ کے خلاف بات کرتے ہیں وہ
کہتے اتنا حوصلہ تو آج تک پیدا نہیں ہوا، پتہ کیا چیز اکساتی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ترجمے غلط ہو جاتے ہیں، کافروں پر سخت ہیں. ایسا نہیں ہے، کافروں کے سامنے سخت ہیں. کافر ان کے سامنے، یعنی کافر ان کے اندر کوئی، یعنی اتنے شدید ہیں، یہ سخت ہیں خود کہ کافر ان کے اندر کوئی رکھنا نہیں پیدا کر سکتے. ہمیں ترجمہ کرایا جاتا ہے کافروں کے اوپر سخت، مارو کٹو، الٹا دین چل رہا ہے. یہ کافروں کے معاملے میں یہ سخت ہے، یعنی کوئی دیوار، کہتے ہیں کہ دیوار سخت ہے، تو آپ کے معاملے میں سخت ہے کہ آپ اس میں کوئی ٹھوکر نہیں لگا سکتے، کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکتے، کوئی کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں اس کار کی چادر بڑی سخت ہے، تو اس لیے کہ آپ اس میں کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکتے. تو مومن جو ہے وہ کافروں کے معاملے میں بہت سخت ہیں، وہ ان میں کوئی ڈنٹ نہیں ڈال سکتے. لیکن اس کے لیے پہلا طریقہ وہ ہے نا فرقے بناتے. اس لیے اللہ پاک فرمایا فرقوں میں نہ جانا، فرقے تمہاری ہوا اکھیڑ دیں گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم فرقوں میں چلے گئے. قرآن بار بار کہتا ہے ڈنٹ پڑتا ہے تو فرقوں سے پڑتا ہے. ہمیں ناراض ہوتے ہیں لوگ، آپ فرقوں کی بات نہ کیا کریں، آپ فرقوں کی بات نہ کیا کریں. سارے فرقے آپ سے متنفر ہو جاتے ہیں، پھر آپ تبلیغ کس کو کریں گے؟ میں نے کہا میں انہیں فرقوں کو کروں گا کہ خدا کے لیے چھوڑ دو. میں کسی ایک فرقے کو بھی یہی کہوں گا فرقہ چھوڑ دو. آپ کو متنفر ہوتا ہے تو میں کیا کروں؟ یہی وہ بات تھی. اگر آج فرقوں سے بالا ہو جائے، کوئی باہر کا بندہ آپ کے اندر کوئی ایجنٹ نہیں بنا سکتا، آپ کے اندر کوئی لابی نہیں بنا سکتا. آپ شدید ہو جائیں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، آپس میں نرم ہے. جب آپس میں معاملہ ہوتا ہے تو بہت نرم ہے. تراہم رکعن سجدن، تو ان کو دیکھے گا رکعن سجدن، رکوع میں سجود میں. یعنی یہ تلوار بازی نہیں ہر وقت کا کام، یہ تو دفاع کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے سجدوں میں، رکوع میں. یبتغون فضلا من اللہ ہے، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اپنی حلال روزی کماتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے. کوئی منع نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے. جتنی آپ تجارت کر سکتے ہو نیک نیتی سے، ایمانداری کے ساتھ آپ کریں. یبتغون فضلا من اللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے کیا ہے؟ ورضوانا، اس کی رضا کے ساتھ، اس کی رضوان حاصل کرتے ہوئے. جو آپ کو ملے، جو آپ کو تجارت میں ملے، جو پیسہ ملے، اس سے اس کی رضوان حاصل کرو. رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم ان کے نشانیوں میں سجدوں کے اثر دیکھو گے. میں نے کئی دفعہ ایک مثال دی آپ کو کہ آپ پانی کا ایک قطرہ آپ کی جو ٹوٹی اگر اس میں سے نکلتا ہے، فرش پہ پڑتا ہے، تو کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس سوراخ ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی وہ کوئی اس کی میعاد ہے کہ 6 مہینے بعد، پہلے قطرے سے ہی اثر ہو جاتا ہے. وہ اثر ہوتا 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 ایک دن آپ کو وہ ہوتا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. اثر پہلے قطرے سے ہو جاتا ہے، لیکن ہوتے 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 ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی حس ہوتی ہے. بلی ہے، اس کی حس اور ہے. بلی ابھی زلزلہ کہاں ہو، وہ بلی جو ہے وہ پہلے محسوس کر لیتی ہے کہ زلزلہ آنے والا ہے. زمین کی تھرتھراہٹ جو ہے ابھی آپ کے جو پیمانے ہیں ابھی ان تک نہیں پہنچتی، وہ پہلے اثر کیا ہو جاتا ہے. ابھی یہ جو سونامی زلزلہ آیا تھا تو ہر طرف سے یہی آئی تھی بات، انڈونیشیا سے، سری لنکا سے، ہر طرف سے، کہ ہوٹل کی بلیاں بھاگ رہی تھیں اور ابھی خواب خیال بھی نہیں تھا. تو اسی طرح کتا ہے، اللہ پاک نے اس کو حص دیا 700 گنا کی. یعنی جو چیز آپ نہیں سونگ سکتے وہ، یعنی لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. ایک چیز اگر کسی چیز کی بو اگر آپ کو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب نہیں کہ بو نہیں ہے، وہ ہے. آپ کا بھی وہاں تک وہ پہنچا نہیں ہے، حص نہیں پہنچی. اسی طرح یہ جو ہے نا، میں نے جیسے کہا کہ پہلا قطرہ جب پڑتا ہے تو اپنا اثر کرتا ہے. ایک سجدہ اگر آپ نے زندگی میں دیا ہے نا تو اس نے اثر کر دیا. اب جتنے سجدے ہیں اتنے اثرات ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ باقاعدہ نظر آتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا نظر نہ آئے تو سجدے کے نشان ہی نہیں ہے. جو لطیف اور خبیر ذات ہے، لطیف وہ ہے جو بالکل باریک بینی سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں بالکل لطیف انداز میں، وہ بھی دیکھ لیتی ہے. تو یہ ہے اثر سجود. اللہ پاک کے فرشتے جو ہیں وہ مومن کے سجدہ، ایک سجدہ بھی اگر کبھی زندگی میں اس نے کیا ہے تو اس کے اثرات بھی وہ پہچان لیں گے کہ اس کا سجدہ ہے. تو فرمایا کہ تم پہچانتے ہو ان سجود کے اثر سے
جو ان کی پیشانیوں سے جھلک رہا ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ قیامت کے دن مومن کی پیشانیاں جو وہ نور سے روشن ہوگی. اور وہ نور کہاں سے آئے گا؟ ان سجدے کے نشان سے. اب ضروری نہیں ہے کہ وہاں نشان پڑا ہو، نشان پڑا ہوتا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا. جو بھی سجدہ دیتا ہے وہ یہاں سے نور حاصل کر لیتا ہے، وہ نور موجود ہے ہر سجدہ کرنے والے مومن میں. آگے جی، ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال ہے تورات میں. اللہ پاک نے تورات کا نام لیا. ذالک مثلہم، اس کا مطلب کہ تورات میں یہ مثالیں موجود تھیں. اور اگر صحابہ نے پڑھی ہوں گے تو وہ تورات کی طرف گیا ہوں گے نا. تورات میں ان کو پتا ہوگا نا، کچھ کو پتا ہوگا اور کچھ نے معلوم کیا ہوگا. وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں بھی اس کی مثالیں ہیں. اور آگے مثال ہے كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. دیر تو لگی، پہنچ گیا ہم اللہ کی مہربانی سے. فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کھیتی، ایک دانہ اخرج شطأہ، جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر فآزرہ، پھر وہ اس کو اور موٹی ہوئی، فاستغلظ، پھر مضبوط ہوئی، فاستویٰ علی سوقہ، پھر وہ اپنی نالی کے اوپر سیدھی کھڑی ہو گئی. یعجب الزراع، جو کھیتی والا ہے جس نے یہ دانہ لگایا ہے اس کو خوش کرے گی. کیسی مثال ہے. فتح مکہ کے سامنے آپ رکھیں، اللہ پاک آپ دیکھیں عجیب و غریب بات کہاں جا کے ملائی ہے. آپ دیکھیں عجیب و غریب ملتا ہے. فرمایا تمہاری ساری کوتاہیاں ختم، تمہاری کھیتی، یعنی کھیتیوں میں پانی کبھی پہلے دے دیا، کبھی بعد میں دے دیا، کبھی کھاد لیٹ ہوگی، کبھی کچھ ہو، کوتاہیاں ہوتی ہیں. وہاں بھی یہ بات، یہ تمہاری کھیتی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ فتح مکہ کی شکل میں وہاں کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوں گے. جب یہ آیت اتری ہوگی آپ سبب دیکھیں کیا ہوگا. اپنی کھیتی دیکھ رہے ہوں گے کن کن چیزوں سے، کیسا ایک دانہ یہیں حضرت بلال، حضرت خبیب کہیں پتھر پر لٹائے گئے، یہیں یہ بیج بویا گیا، پھر وہ دانے نکلے، پھر ایک سے دو، دو سے تین، نکلتے نکلتے بڑھتے بڑھتے زمانے کی سرد ہوا، گرم ہوا، آندھیوں کا سامنا کرتے ہوئے، جنگ بدر، جنگ اور سب سے ہوتے ہوئے آخر میں مضبوط ہو کے سامنے آ گئی. کھیتی لہلہا رہی ہے. فتح مکہ کے دن یعجب الزراع، وہ جو دہقان ہے، جو کھیت میں جو ڈالنے والا ہے، جو باغبان ہے، جو کھڑا ہے سب کے سامنے، دنیا کا عظیم ترین شخص، وہ خوش ہو رہا ہے. وَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، اور کافر کیا ہے؟ دانت پیس رہے ہیں. یہ سما آج بھی ہے، یہ سما آج بھی ہے. دانت وہ پیس رہے ہیں لیکن ہم نے کھیت بانٹ لی. مسئلہ یہ وہ یغیظ الکفار تو آج بھی ہے اور یہ رہے گا. ہم کیا ہیں؟ یہ اصل بات. اللہ اکبر. وعد اللہ، اس لیے اللہ پاک فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ کن کے ساتھ ہے. یہاں اگلی بات کر دی ہمارے لیے، ان کے ساتھ تو وعدہ پورا کر دیا. اب یہ بات ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے وعدے کی یاد دہانی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے وہ سما دیکھنا ہے، وہ سما اگر تم نے دیکھنا ہے تو جو جس طرح وہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ جیسے وعدہ پورا ہوا ہے، تو یہ وعد اللہ ہو، اللہ کا وعدہ ہے لوگوں کے ساتھ. آمنو، جو ایمان والے، عمل الصالحات، منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے ساتھ مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ چل رہا ہے، وعدہ موجود ہے. وانتم الاعلون ان کنتم مومن، ہوں گے وعدہ پورا ہوگا. اب یہاں بات میری ختم.